अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो का टॉपिक जैसा कि आपको पता है कि मैं चाहता हूं कि हम सबको लाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए फॉर डिफरेंट रीजंस। क्या कोई एक ऐसी खास वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन आज जिस एंगल से मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें कि लाइफ को हमें क्यों शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो वो ये है कि लाइफ में हमारे डिफरेंट टीचर्स होते हैं। फ्रॉम द टाइम जब से हम पैदा होते हैं टिल द टाइम जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हमें मुख्तलिफ लोग दुनिया में अल्लाह ताला ने असाइन किए हैं, मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस असाइन किए हैं जो कि हमें बेहतर बनाने में मदद देते हैं। सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं, हमारे पेरेंट्स की अल्लाह ताला ने एक ऐसी यानी कि लगा लें कि ड्यूटी लगा दी है और ऐसा प्यार माँ बाप के अंदर डाल दिया है कि आप देखें कि इंसान जब पैदा होता है कितना बेबस, कितना कोई ताकत नहीं उसमें, किसी किस्म की उसमें हरकत नहीं है, अपने सर को नहीं उठा सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन माँ बाप की केयर उस दौरान, उस पीरियड में उसको इस काबिल बना देती है कि वो चल फिर के बात कर सकता है और सब कुछ आहिस्ता 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 सीखता रहता है और इस काबिल हो जाता है कि अपनी बात वगैरह समझा सके। फिर अब माँ बाप का एक एंगल होता है बात करने का, वो हर बात प्यार से करेंगे सब कुछ, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी के साथ बहन भाई भी बना दिए हैं। बहन भाई का एक डिफरेंट तरीका होता है सिखाने का, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं आपस में, बेतहाशा तरह की एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे अगेन आप सीखते रहते हो। ठीक है, वहाँ से आप सीखोगे, फिर बाहर निकलते हो, दोस्त बनाते हैं, दुश्मन बनाते हैं। ठीक है, वो उनके साथ की इंटरेक्शन आपको डिफरेंट तरीके से सिखाती है। टीचर्स स्कूल में जाते हैं, टीचर्स आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं, डिफरेंट तरह से सिखाते हैं। इसी तरह सब कुछ आपको ये लोगों का सिखाना अपनी जगह वैल्यूएबल है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ भी आपको देखें। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मोटिवेशन थी वो ये कि मुझे कुछ लड़के अक्सर लोग मुझे अप्रोच करते रहते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन करते रहते हैं। तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि क्योंकि मेरा ताल्लुक फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री से है, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ मैं लास्ट 10 ईयर से, तो उससे रिलेटेड ज़्यादा लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब उसमें अक्सर लोगों ने मुझे लड़कों ने पूछा कि मैं अभी लास्ट जो मुझे कल किसी ने पूछा, वो कहते कि भी मेरा 1 महीना हो गया, मैं फ्रीलांसिंग में आया हूँ और मैंने फलानी वेबसाइट पे एक अकाउंट बनाया है और मैं 1 महीने से एफर्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं मिला, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, तो मैं आई एम अबाउट टू क्लोज माई अकाउंट और गो बैक टू माई जॉब और इस तरह से सोच रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, यार ये कहाँ से ये लोग आते हैं ऐसे, यानी फ्रीलांसिंग को क्या समझा हुआ है कि भाई ये आप आओगे वेबसाइट पे कहीं पे अकाउंट बनाओगे और महीने बाद 2 महीने बाद आप जनाब सेट होके कहीं के बाहर बैठे होगे, कहीं माउंटेन्स में जाके वहाँ पे बैठे लैपटॉप लेके काम कर रहे होगे। ऐसा नहीं होता। मुझे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में 10 साल हो गए, जिसमें पहले 3-3.5 साल मैंने स्ट्रगल में गुजारे। ठीक है, और कुछ भी नहीं था मेरे पास, लगा लो लिटरली आई वॉज ब्रोक। और मैं दोस्तों यारों से पैसे लेके, पेरेंट्स से पैसे लेके, भाइयों से पैसे लेके जो है इस तरह से मैंने गुजारा किया था। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, इट टुक मी ऑलमोस्ट 3.5 years जब मैं इस काबिल हुआ कि मैं अपना गुजारा, अपना वेट खुद उठा सकता। अब चीज़ें बहुत आसान है, कंपेटिटिव भी हैं, आसान भी हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यार ये अगर इस फील्ड में आ गए हैं तो फिर बस हमें कोई लॉटरी निकल आई है और बस ये फील्ड या ये दुनिया कुछ अब वो करती है हमें और वो हमें आसानियाँ सारी की सारी इस प्लेट में ला के दे दे क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको एक स्ट्रगल का पीरियड है, वो गुजारना पड़ेगा। मसला ये है कि हमें ये पता होता है कि यार हमें सक्सेसफुल बनने के लिए क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना, वो हम करें ना करें, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन अभी मैं एक और चीज़ जो आपसे मैं करना चाह रहा हूँ कि सक्सेस उस बंदे का भी हो सकता है जिससे पता चल जाए कि फेलियर कैसे हैंडल करना है। अगर आप फेलियर को इस तरह से हैंडल करते हो कि एक चीज़ आपको नहीं मिल रही और उसको आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद छोड़ देते हो, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फेल इन दैट पर्टिकुलर थिंग। फेलियर को हैंडल करें, पेशेंस डेवलप करें, सब्र डेवलप करें, चीज़ों को उतना टाइम दें कि जो
ٹائم اس کو ریکوائرڈ ہے. آپ 4 سال کے بعد میٹرک میں آپ پڑھائی سٹارٹ کرو تو میٹرک کی ڈگری آپ کو 4 سال کے بعد نہیں مل جائے گی, 10 سال کا پیریڈ لگے گا. ٹھیک ہے, گریجویشن میں آپ پارٹ لو گے تو 6 مہینے بعد ہی آپ کو ڈگری نہیں مل جائے گی. ہر چیز کا ایک سیٹ ٹائم ہے. اسی طرح جب آپ کسی بھی سکسیس کی طرف آتے ہیں تو اس کا بھی ایک سیٹ پیریڈ آف ٹائم ہے جس کو آپ کو دینا ہے, اور اس کے بعد آپ کو وہ سکسیس ملے گا. اور اس دوران آپ کیا کرتے ہو, ٹھیک ہے, اس دوران آپ کی ڈیلی جو ایکٹیویٹیز ہیں دیٹ وڈ ڈٹرمن کہ کیا آپ اس لیول تک پہنچ بھی سکتے ہو کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہر روز آپ نے اپنے آپ کو جب ایسی تھاٹس آئے کہ یار نہیں بات بن نہیں رہی, تو آپ نے اپنے آپ کو بتانا کہ نہیں بن جائے گی, آئی جسٹ ہیو ٹو گیو اٹ مور ٹائم. ٹھیک ہے, اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھیں. ایسے لوگوں سے ملیں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ یار اتنا آسان نہیں تھا, میں اگر آج یہاں پہ ہوں تو میں کبھی یہاں پر بھی تھا, اور میں بھی آہستہ کر کے اوپر آیا. اٹ ٹک می دیٹ مچ ٹائم. ایسا نہیں تھا کہ میں یہاں پہ تھا اور میں یہاں پر پہنچ گیا. اس طرح نہیں ہوتا. لائف میں ایک سیڑھیاں ہوتی ہیں, آہستہ چلنا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک انڈسٹری سے جڑتے ہیں اور ہم پہلے سٹیپ پہ ہوتے ہیں, اور ہم 50th سٹیپ پہ جو بندہ ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو کس طرح سے ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یار 50th سٹیپ تک جانے کے لیے 2nd 3rd 4th 5th 5, تو یہ سارے کے سارے سٹیپس ہمیں لینے پڑیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو اس لیے آپ کو اپنے اوپر یقین رکھنا ہے کہ یار میں وہاں تک جا سکتا ہوں, اور اگر کوئی بھی گیا ہے وہاں پر تو میں بھی جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک سمپل سی چیز ہے. آپ اپنے اندر اتنا یقین رکھیں کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی ایسا کچھ کر لیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. دوسرا, لائف کی ڈیفیکلٹیز, اس پہ میں آپ کو اس طرح سے بھی یعنی کہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یار لائف کا یہ احسان مانیں کہ وہ آپ کو ڈیفیکلٹیز کو ہینڈل کرنا سکھا رہی ہے. وہ ڈیفیکلٹیز آپ کے اوپر تھرو نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس اینگل سے سوچیں کہ وہ آپ, کیونکہ لائف میں آپ کو ڈفرینٹ سچویشنز آنی ہی آنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر پرابلمز آنا رک جائیں گی. لائف میں ڈفرینٹ سرکمسٹانسز آتے رہیں گے, اوپر نیچے آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا. جب آپ اوپر ہوتے ہو نا, جب فٹ ہوتا ہے سب کچھ صحیح جا رہا ہے, تب آپ کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہوتے. تب آپ کہہ لو کہ ایک لائف میں ایزی ہوتے ہیں, آپ آرام سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لرننگ آپ کی رک جاتی ہے. تو جو پیریڈ نیچے ہوتا ہے نا, یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو کہ اوپر پہنچے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا انہوں نے اس پروسیس میں سیکھا جو نیچے سے اوپر جانے کا تھا. اور وہ پھر دے آر لوکنگ ٹو پٹ دیم سیلف ان دیٹ سچویشن اگین. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو پھر چیلنجز میں ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ پھر چاہتے ہیں کہ یار یہ جو میری گروتھ ہوئی تھی اس کے دوران وہ رکے نا, وہی پروسیس چلتا رہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان چیزوں سے گھبرایا نہ کریں کہ جو چیلنجز لائف میں آتے ہیں. یہ چیلنجز لائف ایک آپ کو انہی چیلنجز کے اندر, اس ساری سچویشن کے اندر ایک جو چیز سکھا رہی ہے وہ آپ کو ان چیلنجز کے ساتھ فائٹ کرنا سکھا رہی ہے, اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے, اگر اب میں نے اپنی اس تھوڑی سی لائف میں اتنے سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. میرے قریبی دوست, فیملی والے, وہ سارے جانتے ہیں کہ یار میں کس قسم کے تجربات کرتا رہا ہوں, اور کتنے میسو لیول پہ کرتا رہا ہوں, اور کتنی بری طرح سے فیل ہوتا رہا ہوں. لیکن مجھے یہ فیلیئرز دیکھ دیکھ کے اتنی وہ عادی ہو گئی ہے کہ مجھے کوئی چیز لگتی نہیں ہے کہ یار میں فیل ہوں. اور یہی کامیاب لوگوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہی چیز ہوتی ہے, یا تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا تو وہ سیکھ جاتے ہیں. تو مجھے یاد ہے, میں میری سسٹر ہیں, ان کے فادر ان لا فوت ہوئے تھے لاہور میں بھائی کے, یعنی وہاں پہ سارے اکٹھے تھے, تو بھائی نے وہاں پہ مجھ سے پوچھا تھا. اور ریسنٹلی میں نے اپنا ایک بہت بڑا فیلئر دنیا کی نظروں میں وہ میں نے دیکھا تھا. میں نے ایک یوٹیلیٹی اسٹور کی فرینچائز اوپن کی تھی, اور بڑے پیسے لگا کے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی, جو کہ میرے لیے اس وقت پاسبل نہیں تھی. لیکن میں, اور بہت لوگوں نے روکا مجھے. ہر بار مجھے بہت سے لوگ روکتے ہیں کہ یار یہ تیرے سے نہیں ہوگا, یہ سارا کچھ نہیں ہوگا. لیکن بس ایک آئیڈیا جو ذہن میں آ جاتا ہے, میں کہتا ہوں کر جاؤ یار, کوئی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, سو واٹ. لائف میں بہت سی چیزیں پہلے بھی تو نہیں ہوئی, تو یہ بھی اٹ وڈ بی ون آف دوز تھنگس. وہاں پہ بات ہو رہی تھی تو بھائی نے مجھے کہا کہ یار دیکھ لے, تجھے میں نے منع کیا تھا یہ نہ کریں, یہ منع کیا تھا نہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن تو نے کیا, اتنے پیسے تو نے اجاڑے. میں نے کہا یار بس اٹس ون آف دوز تھنگس کہ ایک مہنگا میں نے تجربہ جو ہے نا وہ کیا ہے, یا مہنگا لیسن
میں نے سیکھا ہے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, میں جانتا ہوں پرسنلی ان کو, کہ جنہوں نے لائف میں چھوٹی سی چیز میں فیلئر دیکھا اور وہ چیز ان کو لے کے بیٹھ گئی. اب کیوں کہ انہوں نے لائف میں زیادہ اوپر نیچے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, زیادہ تجربے نہیں کیے, اس وجہ سے ان کو دوبارہ یہ ایکسپیرینس نہیں ہے کہ یار میں گرا بھی تھا پھر میں اٹھ گیا تھا, پھر میں گرا تھا پھر میں اٹھ گیا تھا, اور اتنا برا گرا تھا پھر بھی میں اٹھ گیا تھا. تو وہ آپ کے مائنڈ کو کتنا اسٹرانگ بناتی ہے یہ چیز. یہ فیلئرز, یہ ڈیفیکلٹیز, یہ ساری کی ساری اسٹرگلز آپ کو اتنا مینٹلی اسٹرانگ بناتے ہیں کہ پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. تو ان مشکلوں کو ایک جو ہے نا پنشمنٹ سمجھنا چھوڑ دیں. یہ ایک بلیسنگ ہے جو آپ کو ٹرین کر رہی ہے, جو آپ کا مائنڈ کو اسٹرانگ بنا رہی ہے. تو یہی میں آپ کو آج اس ویڈیو کے تھرو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیفیکلٹیز کو, اسٹرگلز کو, ڈاؤن پیریڈز کو ایسے نہ لیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. یہ آپ کو ہی بہتر بنانے کے لیے کہہ رہی ہیں. اور اتفاق سے مجھے اقبال کا شعر بھی یاد آ گیا کہ تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ پرفیکٹ اس اتفاق سے ادھر بیٹھ گیا. خیر, تو یہ مشکلیں جو آتی ہیں یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ ون ڈیفیکلٹی جس کو آپ طے کر لیتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یار ہاں یہ اب اس نیکسٹ ٹائم جب اس لیول کی ڈیفیکلٹی آئے گی نا, دیٹ وونٹ بی اینی تھنگ فار می, کیونکہ میں اس قسم کی چیزوں کو تو آرام سے پار کر جاتا ہوں. پھر اس لیول کی آئے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو بھی میں آرام سے پار کر جاتا ہوں. یہ چیز بھی مجھے تنگ نہیں کرتی ہے. تو اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بنائیں, آسانیاں نہ چاہیں, اپنے اندر وہ خود اعتمادی چاہیں, وہ نالج چاہیں, وہ وزڈم چاہیں کہ جو آپ کو ان مشکلوں کا بھی سامنا کرنا سکھا دے. ان دی اینڈ آئی ہوپ کہ لائف میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری آسانیاں دیں اور بہت سی کامیابیاں دے. جو پریشانیاں آتی ہیں ان کو فیس کرنے کی ہمت دے اور قوت دے اور نالج دے ایسا کہ آپ وہاں سے کامیابی سے باہر نکل آئیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز جو ہے کچھ تھوڑی بہت بہتر لگتی ہے تو شیئر ضرور کیا کیجیے اپنے فرینڈ سے. ہو سکتا ہے کیا پتہ کس کو کون سی چیز کب کلک کر جائے, ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ میرا چینل بھی ہے, اگر آپ وہ سبسکرائب کریں گے تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی, تھوڑی موٹیویشن بھی بنتی ہے دیکھ کے کہ یار مزید لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.